عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اب ان کی رہائی کے لیے کوششیں جو ہیں امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. آج سے یہ پروسیس اب شروع ہوا ہے. عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ جان بوجھ کے ان کو ایسی کلاس کے اندر رکھا گیا ہے جس کے اندر ان کو زیادہ سے زیادہ پرابلمز ہو رات کو سونے کے حوالے سے, واش روم کے استعمال کرنے کے حوالے سے. پاکستان میں ایک ایسا جج جس نے عمران خان کو سزا دی ہوئی ہے وہ ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے آیا ہوا ہے. تو جناب اسی کی کریں گے, اسی یونیورسٹی کو بند کے رکھ دیں گے. پی ٹی آئی نے لنڈن نے جو ہے انہوں نے احتجاج پلان کیا ہوا تھا انہی جج صاحب کے خلاف. دس از پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی گوئنگ آن. جیسے رہا ہوئے ہیں تو اس کے بعد نامعلوم افراد ان کو اغوا کر کے لے گئے. جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ عمران خان صاحب کے کافی قریبی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج کا بڑا ایک اہم دن ہے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. جیل میں اب وہ 3 راتیں گزار چکے ہیں اور اب ان کی رہائی کے لیے کوششیں جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں اور وہ کس حد تک جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا, ماشاءاللہ آپ کی سپورٹ سے جو ہے وی آر آلموسٹ 50% آف آر ٹارگیٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے. 7 لاکھ سبسکرائبرز کا ٹارگیٹ جو میں نے 4 مہینے کے لیے سیٹ کیا تھا اس کا تقریباً 50% جو ہے وہ پہلے مہینے کے اندر ہی ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں. سو آپ کی سپورٹ کی ضرورت رہے گی آگے بھی. اچھا جی, اب خبریں کافی زیادہ ہیں تو میں ذرا تیز جو ہے میں اس کو جو ہے وہ کلیئر کرنا شروع کرتا ہوں. ایک تو حکومت کا جناب ٹیکنیکلی اسپیکنگ آج جو ہے یا کل آپ سمجھ لیجئے کہ اگلے 24 گھنٹے جو ہے اس حکومت کے اب آخری 24 گھنٹے تقریباً شروع ہونے والے ہیں اور کل اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی جائیں گی. اور یہ 5 سال کا جو دور ہے وہ پورا 5 سال اپنا کمپلیٹ تو نہیں کر سکے گا. یہ پارلیمنٹ اپنی 5 سالہ مدت جو ہے وہ پوری نہیں کر سکے گی اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ 90 دن کے اندر کرانے کا ان کا ارادہ ہے. لیکن 90 دن سے بھی آگے جو ہے وہ کہانی اب جانے لگی ہے کیونکہ اب تو جو منسٹرز ہیں انہوں نے کھلے عام یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ کہانی جو ہے فروری مارچ تک جو ہے وہ جا سکتی ہے. سو اوریجنل گیم پلان بھی جو ہے وہ کچھ ایسے ہی لگتا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرانے, نہ پنجاب اور کے پی کے کروائے اور نہ اب یہ الیکشنز جو ہیں یہ وقت کے اوپر کروائیں گے. اور ظاہری بات ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے عمران خان. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جناب کچھ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اٹک جیل کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب کا نا ایک ریگولر میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ ہو رہا ہے. ایک میڈیکل ٹیمز جو ہیں 8 گھنٹے کی شفٹ کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ 3 ٹیمز جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں اور وہ ان کا میڈیکل چیک اپ کرتی رہتی ہیں. تو ان کا بلڈ پریشر جو ہے کل بتایا گیا ہے کہ 160/80 ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ سامنے آیا. تھوڑا سا بڑا ہوا تھا تو یہ بہت زیادہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, تھوڑا سا ہی بڑا ہوا تھا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود میڈیکل آفیسر کو کہا کہ میں نے ایکسرسائز کی تھی تو شاید یہ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. اور یہ بھی خبر آئی کہ جی عمران خان صاحب کو رات کے کھانے میں کدو کی سبزی اور روٹی جو ہے وہ دی گئی اور رات سونے کے بعد صبح 3 بجے کے قریب وہ اٹھے, نماز فجر کے بعد تلاوت کرتے رہے, پھر سو گئے. اور عمران خان دن 11:30 سے 12 تک بھی سوتے ہیں اور جیل عملہ صبح مقررہ وقت پر ناشتہ جو ہے وہ رکھ دیتا ہے. بعد میں عمران خان صاحب جو ہے خود وہ ناشتہ کر لیتے ہیں. تو یہ کچھ اپڈیٹس ان کے حوالے سے آئی تھیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ جو توشہ خانہ کیس کے اندر جو سزا ہے اس کے خلاف اب باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ خواجہ حارث اور بیرسٹر گوہر علی خان نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے. سو ناؤ وہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ پروسیس جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوگا. تو آج سے یہ پروسیس اب شروع ہوا ہے. سو اٹس ٹیوزڈے ٹوڈے اور اب یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اس کے اوپر پہلے جو ہے وہ رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض عائد کیا گیا تھا اور اس میں رجسٹرار آفس کے مطابق الیکشن ایکٹ میں اپیل کے ساتھ سزا معطلی دائر کرنے کا تصور نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈائری بینچ نے اپیل پر اعتراض کیا تھا. بعد ازاں عمران خان کی اپیل پر اعتراضات ختم ہونے کے بعد نمبر جو ہے ان کی اپیل کو اب لگ گیا ہے 273. یہ اس اپیل کے اوپر یہ نمبر لگا ہے. اس میں کہا گیا ہے جی توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے. مرکزی اپیل پر فیصلے تک سزا معطل کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم دیا جائے اور سزا کالعدم قرار دی جائے. اور کل اب یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے گا اور 2 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی کل اور یہیں پہ ساتھ ہی عمران خان صاحب کی رہائی کا جو پروسیس ہے, اپیل کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اوبیسلی وی ڈونٹ نو کہ اس کے اوپر کتنی جلدی فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے کہ جب تک اپیل کے اوپر فائنل ڈیسیجن نہیں آتا تب تک عمران خان صاحب کو رہائی ملتی ہے یا نہیں ملتی. وی ڈونٹ نو اباؤٹ دس, اٹ ٹیکس ٹائم.
سو ہو سکتا ہے جلدی بھی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ ویٹ کرنا پڑے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو اپیل فائل کی گئی ہے وہ ہے جناب عمران خان صاحب کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کی سماعت کی, جس دوران پٹیشنرز کے وکیل شیر افضل مروت نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر عمران خان صاحب کی پاور آف اٹرنی پیش کی اور کہا کہ جیلوں کے حوالے سے رولز جو ہیں وہ دستیاب ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ جو بھی قانون قاعدہ ہو بتا دیجیے گا, اس کے مطابق آرڈر کر دیں گے. ایک چیز ذہن میں رکھیں, جیلوں کے رولز میں جو سہولیات موجود ہیں وہی آرڈر کر سکتے ہیں. وہ وکلا جو وکلا ملنا چاہتے ہیں بتا دیں, اس لحاظ سے بھی ہم آرڈر کرنے دیں گے. اور اس کی کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. اور اس میں ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ان کی فیملیز کو جو ہیں وہ ملنے کی اجازت دی جائے. اچھا, مجھے ویسے اس کے اوپر ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور وہ خاص طور پہ مریم نواز کا یہ لیٹر جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے, جس میں مریم نواز نے خود یہ لیٹر لکھ کر کہا تھا کہ جی ایون دو میں چاہوں تو ایک بیٹر کلاس کے لیے جو ہے میں اپلائی کر سکتی ہوں, لیکن میں نہیں کروں گی. مجھے جو کلاس دی گئی ہے میں اسی کلاس میں رہوں گی. لیکن ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ موجودہ حکومت کے اوپر اس بات کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جناب جب نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے اور وہ تو بیمار بھی تھے تو ان کو اے سی اور مشقتی اور اس قسم کی ہر قسم کی فیسلٹیز جو ہیں وہ جیل میں پرووائڈ کی گئی تھیں. لیکن عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ جان بوجھ کے ان کو ایسی کلاس کے اندر رکھا گیا ہے جس کے اندر ان کو زیادہ سے زیادہ پرابلمس ہو, رات کو سونے کے حوالے سے, واش روم کے استعمال کرنے کے حوالے سے. تو ان کو ڈیلیبریٹلی جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں دس از بلو دا بیلٹ, یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ کچھ بھی ہو لیکن آپ کا نا کسی سے بھی سیاسی اختلاف کتنا ہی کیوں نہ ہو, اور ایون اگر عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ بہت سیاسی اختلاف کیا بھی ہے, اور وہ امریکہ والی بار بار تقریر جو ہے وہ ریپیٹ کی جاتی ہے کہ جناب اس کے اندر انہوں نے کہا تھا میں ابھی جا کے تمہارا اے سی تو اترواتا ہوں, جبکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ دا پرائم منسٹر کین ناٹ ڈو دیٹ. دا پرائم منسٹر کین ناٹ گیٹ انوالوڈ کہ وہ کسی ایک بندے پرٹیکولر بندے کے بارے میں کہے جی اس کا اے سی اتار دو تو اس کا اے سی لگا دو. دے شوڈ ناٹ گیٹ انوالوڈ ان ٹو دیٹ. یہ معاملہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے انڈر آتا ہے, یہ اس کا کام ہے یہ کرنا. لیکن ٹھیک ہے, یہاں پہ سب کچھ چلتا ہے. تو اگر عمران خان صاحب کے, میں یہ سمجھتا ہوں اگر عمران خان صاحب نے ماضی کے اندر یہ غلطیاں کی بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کو جو فیسلٹیز وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہر صورت جو ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے نا کہ جناب آپ نے مس ڈکلیریشن ہے یا آپ نے چھپایا ہے, اب اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک درخواست دائر ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, اور ندیم سرور ایڈوکیٹ ہیں ان کی جانب سے درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی آصف علی زرداری, نواز شریف, شاہد خاقان عباسی, یوسف رضا گیلانی, ان لوگوں نے بھی توشہ خانہ تحائف جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا ہے, اور الیکشن کمیشن ان اراکین اسمبلی کے خلاف جان بوجھ کر کارروائی نہیں کر رہا ہے, تو الیکشن کمیشن جو ہے ان کے اگینسٹ بھی اب ایکشن لے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو اس بنیاد کے اوپر آپ نے سزا دی نا تو اور بھی بہت سے اراکین اسمبلی جو ہیں جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی کافی پرابلمس جو ہیں وہ کریٹ ہو سکتی ہیں. کمنگ بیک ٹو ہمایوں دلاور صاحب, ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ یونیورسٹی آف ہل گئے ہوئے ہیں ایک کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں نے جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں ای میلز بھیجی ہیں, ٹویٹس کی ہیں, فیس بک کے اوپر پوسٹ کی ہیں, کامنٹ سیکشن میں, بلکہ ایک اور نئی تحریک شروع ہوئی ہے کہ جی گوگل کے اوپر جا کے ان کے ریویو کر کے نا ان کے سٹارز کم کیے جائیں یونیورسٹی آف ہل کے. مطلب بچگانہ قسم کی حرکت ہے, اس سے یونیورسٹیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ جو مرضی کر لیں, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ پاکستان میں ایک ایسا جج جس نے عمران خان کو سزا دی ہوئی ہے وہ ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے آیا ہوا ہے تو جناب اسی کی کریں گے, اسی یونیورسٹی کو بھن کے رکھ دیں گے. مطلب اٹس ناٹ لائک دیٹ. اور اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ شایان علی کی جو ان کا ایک لڑکا ہے جو وہاں پہ ڈرامے بازیاں کرتا ہے وہاں پہ انگلینڈ کے اندر, ادھر احتجاج ادھر احتجاج ہوتا وہ صرف وہ کیمرے کی خاطر وہ ساری حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یونیورسٹی آف ہل نے ایکچولی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی, اور انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی آف ہل ہیز بین رننگ ہیومن رائٹس اینڈ رول آف لا ٹریننگ فار پاکستانی ججز since 2014. Participants for the training are selected by their respective high courts. The current cohort has been selected by the Islamabad High Court, the Peshawar High Court and the Supreme Court of Pakistan. The university has no role in selection of judges. انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, ہم صرف انویٹیشنز دیتے ہیں. ججز کون سے آئیں گے اس کورس کو اٹینڈ کرنے کے لیے, کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے, یہ دو ہائی کورٹس اور ایک سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے, تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے.
اچھا شایان علی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اب ان کی کہی ہوئی ٹویٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے خود ہی ایکچولی اس کے اگینسٹ بھی بات کی. شایان علی نے لکھا کہ دلاور ہیز بین ایکسپیلڈ فرام دا یونیورسٹی آف ہل آفٹر دا پروٹیسٹ می اینڈ مائی ٹیم ہیلڈ. آئی پرومسڈ یو پاکستانیوں آئی ول نیور لیٹ یو ڈاؤن. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, ان کو کوئی ایکسپیل نہیں کیا گیا. یہ شایان صاحب کے جو ہے نا وہ اپنی رنگ بازیاں ہیں یہ. بلکہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف لندن کی انفارمیشن سیکرٹری سدرا حجازی نے ٹویٹ کیا, جسے پی ٹی آئی لندن آفیشل نے ری ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا فالس نیوز, پی ٹی آئی آفیشل ہیو کنفرم, پلیز کائنڈلی ڈو ناٹ گیٹ کنفیوزڈ. یہ خود پی ٹی آئی نے لندن نے جو ہے, کیونکہ انہوں نے احتجاج پلان کیا ہوا تھا انہی جج صاحب کے خلاف یونیورسٹی آف ہل کے باہر جو ہے, انہوں نے احتجاج پلان کیا ہوا تھا. اتنے شایان علی نے کہہ دیا بھائی نو تو کاٹتا ہے انہوں, ٹھیک ہے. سو اب ناؤ یو کین امیجن کہ اس کی وجہ سے جو کتنی کنفیوژن ہو سکتی ہے. تو پی ٹی آئی کو دس از پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی گوئنگ آن. مطلب ایک کہتا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کا سب تو بڑا سپورٹر ہوں, تو ایک آفیشیل پی ٹی آئی ہے, تو دونوں کے اندر جو ہے نا یہ رولا چل رہا ہے. تو آگے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا جی پی ٹی آئی یو کے آفیشیل پروٹیسٹ against the visit of the Pakistani judge Dilawar, which will include PTI elected body members from all across the UK and PTI members from around the UK, will go ahead on Tuesday 8th August outside Hull University. I repeat, the protest is still going ahead. If you are planning to go to the protest tomorrow, then please continue with your plan. Below is false news and it is imperative that we turn up in huge numbers. Thank you, Murshid. عمران خان پی ٹی آئی زندہ باد, پاکستان زندہ باد, سدرا حجازی پی ٹی آئی لنڈن سیکرٹری انفارمیشن. تو یہ جناب صورتحال تھی کہ پی ٹی آئی اپنے اندر رولا پہ گیا کہ اسی انہیں احتجاج کرنا ہے کہ نہیں کرنا. خیر یہ صورتحال ہے. اچھا جی, اب ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. آئی ول ناٹ پلے دا ویڈیو اٹ سیلف, لیکن میں صرف آپ کو اس کے ویژولز دکھا رہا ہوں. یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کا برطانیہ میں جو احتجاج ہوا ہے اس کے اندر ایک خاتون ہے جنہوں نے یہ عمران خان کی یہ تصویر وغیرہ بھی لگائی ہوئی اور سب کچھ ہے. انہوں نے فوج کے حوالے سے بڑی ہی بیہودہ قسم کی گفتگو کی, بہت ہی بیہودہ قسم کی گفتگو. انہوں نے کہا کہ تم لوگ میس میں اپنی بیویاں بدلتے ہو, ایک ایک رات کے لیے اپنی بیویاں ایکسچینج کرتے ہو, لیکن پلے بوائے عمران خان ہے, تم نے جو میرا اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. یہ جناب اس قسم کے کامنٹ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پروٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. سو میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ یہ بیرون ملک مقیم جو لوگ ہیں نا, ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ زیادہ تر کو, میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے آل آف دیم, لیکن زیادہ تر کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ایک بڑی ٹف سچویشن جو ہے چل رہی ہے. آپ باہر جا کے ہر للو پنجو کے ہاتھ میں یوں کر کے میگا فون پکڑا دیتے ہیں, مائک پکڑا دیتے ہیں, اور وہ اس قسم کے کامنٹس دے کے پرابلمز یہاں کے لیے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. مطلب ان کے لیے زیادہ اذیت جو ہے نا ان کو سہنی پڑتی ہے. آپ تو لنڈن میں آرام سے بیٹھ کے چل ماحول میں اپنے جو ہے وہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں, آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے, نہ آپ کو یہاں کی وہ حرارت محسوس ہوگی, نہ کوئی پرابلم محسوس ہوگی. حرارت اور پرابلم جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے کو محسوس ہوگی, اور آپ لوگوں کے اس طرح کے کامنٹس کی وجہ سے. اور میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو ایکچولی آنے کیوں دیتے ہیں کہ جو اس قسم کے کامنٹس جو ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب فوج کے حوالے سے جو فوجی جوان ہیں وہ اس قسم کے کامنٹس جب سنیں گے یا پڑھیں گے یا دیکھیں گے, اس کے بعد ان کا ریاکشن کیا آئے گا. سو اٹ از ناٹ ایک جگہ آپ لوگ کہتے ہیں جی فوج جو ہے وہ ہم لوگ ان کے اوپر ہماری جان بھی قربان ہے, اور ہم تو فوج جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, اور آپ کے پروٹیسٹرز جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنے پروٹیسٹ کے اندر اس قسم کے ریمارکس ان کے بارے میں پاس کر رہے ہیں. سو میں اسی لیے کہتا ہوں اٹس اے ویری کنفیوز سچویشن گوئنگ آن. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بھٹر نے جناح ہاؤس میں جلاؤ گھراؤ سمیت 9 مئی کے 6 مقدمات پر سماعت کی. شاہ محمود قریشی, اسد عمر, علیمہ خان اور عظمیٰ خان عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت پہنچے. عدالت نے پولیس سے ریکارڈ طلب کر رکھا تھا. ایڈوکیٹ رانا مدثر نے اپنے دلائل میں کہا کہ ملزمان شامل تفتیش ہو چکے ہیں. عدالت ملزمان کی عبوری ضمانتیں کنفرم کرنے کا حکم دے. شاہ محمود قریشی, علیمہ خان, عظمیٰ خان اور اسد عمر کسی بھی واقعے میں ملوث نہیں ہیں. عدالت نے شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, اسد عمر, علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی عبوری ضمانتوں کے اندر جو ہے وہ توسیع کر دی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک خبر آئی ہے, اب اس کے نا 2 ورژنز ہیں. ایک ورژن یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی گرفتاری کے دوران زمان پاک میں احتجاج کرنے کے مقدمے میں نامزد ملزم سجاد علی خان پولیس حراست سے فرار ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ہے پولیس کا ورژن کہ جی وہ فرار ہو گیا, اور اس کے مطابق جی وہ تھانہ گڑھی شاہ میں جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے, اور اس میں کہا گیا جی سجاد علی خان کو گرفتاری کے بعد
جوڈیشل کیا گیا تھا، ملزم کو CRO کروانے کے لیے دیگر ملزمان کے ساتھ تھانہ گڑھی شاہ لایا گیا۔ FIR کے مطابق ملزم رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھانے سے فرار ہو گیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرار ہو گیا۔ یہ جو جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ عمران خان صاحب کے کافی قریبی ہیں، اور بلکہ جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا تو ہی از دا ون ہو ایکچولی کیم ٹو ریسیو اس ایٹ دا گیٹ، اور اس کے بعد یہی شخص جو ہے وہ ہمیں عمران خان صاحب کے پاس لے کر بھی گئے تھے۔ تو ان کا PTI کا، البتہ PTI نے اپنی فیس بک کے اوپر جو اس سارے معاملے کی جو پوسٹ لگائی ہے ان کے مطابق کہ جی ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اس کے بعد 2 دن ان کو اندر رکھا گیا، اس کے بعد کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ان کی رہائی ہو گئی تھی، اور یہ وہاں سے رہا ہوئے ہیں، اور جیسے ہی رہا ہوئے ہیں تو اس کے بعد نامعلوم افراد ان کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ تو یہ 2 مختلف ورژنز ہیں ساری سٹوری کے۔ اب وی ڈونٹ نو کہ اس میں سے اصل سٹوری ہے کون سی۔ پولیس کا ورژن یہ ہے کہ جی وہ بھاگ گئے ہیں، اور دوسرا ورژن یہ ہے کہ جی وہ اٹھائے گئے ہیں، نامعلوم افراد ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اب آج کل جس طرح ہر جگہ لوگوں کو جو ہے اٹھایا جا رہا ہے اور نامعلوم افراد جو ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو آئی ایم کوائٹ انکلائن ٹو بلیو دس ورژن کہ واقعی شاید کوئی اٹھا کے ان کو لے گیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے تیاری اپنی پکڑ لی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ ابھی تک ان کو چیئرمین PTI کے عہدے سے ہٹایا نہیں گیا ہے، تو اس کے مطابق اب ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایکچولی عمران خان صاحب کو سزا ہونے کے بعد، نااہل ہونے کے بعد، ان کے اگینسٹ 2 ایکشنز ہونے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ NA-45 کرم سے سب سے پہلے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا، کیونکہ ٹیکنیکلی سپیکنگ اس وقت وہ وہاں کے MNA ہیں عمران خان صاحب، اور MNA کیا مطلب کل تو ویسی اسمبلی کی میعاد ہی ختم ہو جانی ہے، اور اس کے بعد جب یہ ہوگا تو اس کے بعد ان کو چیئرمین PTI کے عہدے سے بھی ہٹانے کا جو سلسلہ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ پروسیس جو ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اس طرح ہوگا۔ تو بٹ وی آر سلولی اینڈ گریجولی موونگ ٹورڈز دیٹ سائڈ کہ ہم اسی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک خبر آئی ہے جناب فیض حمید صاحب کے بھائی کے حوالے سے، سابق DG فیض حمید صاحب، ان کے بھائی نائب تحصیلدار نجف حمید خان، ان کے خلاف جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نیا شکنجہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے۔ اراضی کے انتقالات کی فیسوں میں خود بٹ کے معاملے پر اینٹی کرپشن نے نجف حمید کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ نجف حمید کی تعیناتی کے دوران چکوال کے 5 موضاجات میں کروڑوں روپے مالیت کی اراضی کے 60 سے زائد انتقالات کی فیسوں میں بے ضابطگیوں کے شواہد ملے ہیں۔ اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق چکوال کے 9 موضاجات میں نائب تحصیلدار نجف حمید کی تعیناتی کے دوران ہونے والے تمام انتقالات کی فیسوں کا آڈٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ جون 2021 سے فروری 2023 تک نجف حمید کی تعیناتی کے دوران ہونے والے تمام انتقالات کی چھان بین جاری ہے۔ اینٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم کو سٹیمپ ڈیوٹی، رجسٹری فیسوں اور ود ہولڈنگ ٹیکس کٹوتیوں میں ہونے والی خود بٹ کے شواہد مل گئے ہیں، اور اینٹی کرپشن کی ابتدائی اسکروٹنی کے دوران 60 سے زائد انتقالات کی فیسوں کے چلان ریکارڈ میں موجود نہیں ہیں۔ اینٹی کرپشن کی اسکروٹنی کے دوران 5 موضاجات کے پٹوار خانوں میں انتقالات کی فیسوں میں بے ضابطگیاں پکڑی گئی ہیں۔ اینٹی کرپشن کی اسکروٹنی کے دوران 5 موضاجات میں خود بٹ سامنے آنے پر تمام انتقالات کا سر نو آڈٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ ایکسپریس نے اس خبر کو جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب جنرل فیض حمید کے بھائی کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آج یا کل تک میکسیمم نگراں وزیر اعظم کا اعلان جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ڈان نے ایکچولی یہ رپورٹ کیا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو سابق وزیر خزانہ رہے ہیں PTI کے دور کے اندر، وہ ایک فرنٹ رنر کے طور پہ جو ہے وہ سمجھے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی رہے ہیں اور اس کے بعد PTI کے وزیر خزانہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں، مطلب ان کی طرف سے بڑے اچھے اپروولز آتے ہیں۔ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر ایکچولی ان کی پالیٹکس کے اندر انٹری ہوئی تھی، پھر وہ سینیٹر بنے، اس کے بعد وزیر خزانہ بھی بنے، تو ان کا نام جو ہے وہ کافی حد تک فور فرنٹ کے اوپر اس وقت لیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ود ان 24 to 48 آورز ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا، جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب تک شاید اناؤنسمنٹ بھی جو ہے وہ ہو چکی ہو، تو یہ نام جو ہے وہ ابھی تک سامنے آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فائنل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے۔ ویسے بائی دا وے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بھی 3 دن کا غالباً ٹائم ہے، جس میں وزیر اعظم اور راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر وہ دونوں آپس میں مشاورت کر کے کسی نگراں وزیر اعظم کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق نئے انتخابات ہونے تک ڈاکٹر عارف علوی ہی صدر رہیں گے، تو یہ بھی ایک کلیئرٹی ہوگی، کیونکہ ایک یہ بھی کام سٹارٹ ہوا تھا کہ اگر عارف علوی صاحب کا جب عہدہ میعاد ختم ہو جاتی ہے تو شاید چیئرمین سینٹ جو ہے وہ اس عہدے کو سنبھال لیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔
عارف الوی صاحب بھی صدر مملکت کے عہدے کے اوپر موجود رہیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.